لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو لایا گیا، ریڈ کلف ایوارڈ کے حوالے سے حد بندیوں کا جو فیصلہ ہوا، اس فیصلے کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کس طرح تبدیل کیا، اس طریقے سے وہ علاقے جنہیں فطری طور پر اس اصول تقسیم کی بنیاد پر پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا، انہیں الگ کیا گیا، اور بھارت کو نوازنے، اسے مضبوط بنانے اور بن سکنے والے پاکستان کو کمزور رکھنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے، آپ اس پوری کہانی سے بات کریں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج پاکستان کی حکومت جس بھارت کو پسندیدہ ملک قرار دے رہی ہے، کسی بھی ملک کو، کسی بھی ادارے کو، کسی بھی فرد کو، کسی بھی شخصیت کو پسندیدہ قرار دینے کے لیے کچھ بنیادیں ہوا کرتی ہیں، کچھ معیارات، کچھ سٹینڈرڈز ہوا کرتے ہیں جن کی بنیاد پر کسی کو پسندیدہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ میں بھارت کی پیدائش کے وقت سے لے کر ان واقعات کو ہلکا سا ٹچ دیتے ہوئے اس لیے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کا یہ فیصلہ کشمیر کو ایک طرف رکھ کر بھی محض پاکستان کے حوالے سے بھی دانشمندانہ نہیں، پاکستان کے مفاد میں نہیں، اور اسے ٹیکٹیکل سرنڈر کہا جائے تو بے جا نہیں، یہ ٹیکٹیکل سرنڈر کے مترادف ہے۔ وہ بھارت جب یوں بن گیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جس کی یہ خواہش تھی کہ اسے دونوں ممالک کے گورنر جنرل کی حیثیت سے قبول کیا جائے، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب پاکستان کے گورنر جنرل کی حیثیت سے انہیں قبول کرنے سے انکار کیا، وہ مکالمہ بھی آپ سب کی یادداشت میں ہوتا ہے کہ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے محمد علی جناح سے کہا کہ کیا تم یہ بات سمجھتے ہو کہ تمہیں اس کی کیا قیمت ادا کرنا پڑے گی، تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے حصے میں آنے والے ان اثاثہ جات کی محرومی میرا حصہ ٹھہر سکتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اتنا ہی نہیں، پاکستان کا مستقبل اور پاکستان کے سارے اثاثہ جات سے محرومی تمہارا مقدر ہوگا تمہارے اس فیصلے کے نتیجے میں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس رسک کو قبول کیا اور اس شخص کو اس منصب کے لیے قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس طرف تو اسے یہ منصب مل گیا اس لیے کہ انہی کے ساتھ مل کر سارا ڈیزائن انہوں نے تیار کیا، لیکن اس بھارت نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، اور اسی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے تعاون سے کشمیر کے الحاق کو اجایا گیا، اور پھر اسی کے مشورے پہ جب پٹتی ہوئی بھارتی قوت کو دیکھا، اسی کے مشورے پہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ ہو گیا، اور وہاں پہ موافق فیصلہ نہ آنے کے نتیجے میں اس الحاق کو پذیرائی نہ ملنے، انٹرنیشنلی اس کے کنڈم ہو جانے کے بعد انڈین دانشور آج تک اپنی لیڈرشپ کو کوس رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو بھارت میں لے جا کر، اقوام متحدہ میں لے جا کر بھارت میں ایک بڑی غلطی کی، اور جب لے جایا گیا اس کے بعد ایک فیصلہ آ گیا، اس مسئلے کو تسلسل سے الجھانے کا کام بین الاقوامی برادری نے جس طور پہ کیا، ہم اسے قضیہ کشمیر اور موجودہ فیصلے کے تحریک آزادی کشمیر پر اثرات کی ذیل میں ایک طرف رکھ کر اس پہلو کو اس وقت زیر بحث لاتے ہیں۔ کوئی تقریر نہیں کر رہا، چند باتیں آپ کی خدمت میں یاد دہانی کے طور پر عرض کر رہا کہ اس بھارت نے اس کے بعد اس پاکستان کے ساتھ اپنا رویہ کیسا رکھا، اور اس رویے کی موجودگی میں کیا پاکستان کو، اس بھارت کو ایک پسندیدہ ملک قرار دے دینا چاہیے یا رائے کوئی دوسری ہونی چاہیے۔ تو ہمارے سامنے صورتحال یہ ہے کہ اس بھارت نے کشمیر کو تو پاکستان کا حصہ نہیں بننے دیا، اور وہ پاکستان جو یہ بات کہتا ہے، جس کی لیڈرشپ یہ بات کہتی تھی کہ کشمیر ہماری جگرل وین ہے، ہماری شارک ہے، جس بھارت نے اس شارک کو اپنے قبضے میں رکھا
اس پاکستان کا حصہ نہیں بننے دیا، اور آج بھی اس کے قبضے میں ہے۔ اس ملک کو پسندیدہ ملک کیسے قرار دیا جا سکتا ہے، کیسے قرار دے دیا جانا چاہیے۔ اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو تسلیم کرنے کے بعد 26 نومبر 49 کو انڈیا نے اپنا آئین بنایا، اور اپنے اس آئین میں ریاست جموں و کشمیر کو انڈین ٹیریٹری کا حصہ قرار دیا۔ پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے کو معرض وجود میں آتے ہی تسلیم کر لیا تھا، لیکن کانسٹیٹیوشن بننے کے ساتھ ہی جب بھارت نے اس متنازع ریاست کو اپنا آئینی حصہ قرار دیا تو that was the right time to say no to India، کہ ایسے انڈیا کے وجود کو ہی ہم تسلیم نہیں کر سکتے جو اس کشمیر کو بین الاقوامی سطح پہ متنازع تسلیم کرنے کے باوجود آئینی طور پر اپنا حصہ قرار دے، اور آئینی طور پر اسے حصہ قرار دینے کے بعد اس ملک کو تسلیم کرنے کے معنی یہ ہے کہ اب اس کے اس وجود کو جس کا تعین اس نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں کر دیا ہے، ہم اس وجود کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے ساتھ فرینڈلی ریلیشنز قائم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے وجود کے تحفظ کو اپنے اوپر لازم قرار دیتے ہیں۔ جب یہ معنی ہوا کرتے ہیں تو that was the right time کہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ ایسے بھارت کو ہم تسلیم نہیں کرتے جو آئینی طور پر ریاست جموں و کشمیر کو اپنا حصہ قرار دے۔ یہاں پر یار لوگوں نے مغالطے کے لیے آرٹیکل 370 کا سہارا لیا کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 370 ریاست جموں و کشمیر کو ایک اسپیشل سٹیٹس دیتا ہے، جس میں ہمارے لیے ایک بچاؤ کی تدبیر نکلتی ہے، لیکن اسی آرٹیکل 370 کی سب کلاس سی کو نہیں دیکھا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ اس پر بھی انڈین کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 1 کا اطلاق ہوتا ہے، اور آرٹیکل 1 انڈین ٹیریٹریز کو ایکسپریس کرتا ہے، انڈین ٹیریٹریز کو دیا گیا۔ اس لحاظ سے اسی موقع پہ جو کام کرنے کا تھا وہ نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد بھارت کا طرز عمل دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد بھارت نے پھر اپنی جب انڈین یونین کو ری آرگنائز کیا تو کشمیر جسے 25ویں ریاست قرار دیا تھا اسے اپنے آئین میں بھارتی یونین کی 13ویں ریاست قرار دے کر آج اسے اپنا اٹل ٹرم قرار دیا۔ اور پھر اس کے بعد پاکستان جو ایک زرعی ملک ہے جس کی اکانومی کا انحصار اس کی زراعت پہ، اور زراعت کا انحصار پانی ہے، پاکستان کو پانی سے محروم کرنے کے لیے ایک انڈس واٹر ٹریٹی کیا گیا۔ اس انڈس واٹر ٹریٹی سندھ طاس معاہدہ، جس کے نتیجے میں 3 دریاؤں کے پانی پہ مکمل حق بھارت کا اور 3 دریاؤں پہ مکمل حق پاکستان کا تسلیم کیا گیا۔ لیکن اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج وہ بغلیار ڈیم ہو، وہ کارگل ڈیم ہو، وہ 40 ڈیم جو بھارت تعمیر کر رہا ہے، جن میں سے 16 ڈیم تعمیر کر لیے گئے، اور انڈیا کے وزیر آبپاشی نے کہا کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جب پاکستان پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ہمارے سامنے دہائی لگائے گا، دہائی دے گا ایک ایک بوند کے لیے، اور پاکستان کی سونا اگلتی سرزمین کو ایک ڈیزرٹ کے اندر ہم تبدیل کر دیں۔ اور آج آپ کو معلوم ہوگا کہ کارگل ڈیم کے نام سے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم کو تعمیر کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں دریائے سندھ کا 40% پانی وہ روک لیں گے، اور ایک ٹنل کے ذریعے اس پانی کو بھی وہ دوسری طرف منتقل کریں گے۔ اور پھر قدم با قدم آگے بڑھتے ہوئے آپ 71 کی طرف آ جائیے۔ 65 کی جنگ کی صورتحال کو نظر میں رکھیے کہ 62 میں نیفا کے اندر چائنا اور انڈیا انگیج ہوئے۔ اگر یہاں پہ اب دونوں چیزوں کو ہم اکٹھا کر لیں تو شاید بات بہتر طور پہ سمجھ میں آنے لگ جائے کہ کشمیر کے بغیر پاکستان کا وجود تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا تھا، اور 62 میں جب نیفا کے اندر چائنا انڈیا انگیج ہوئے
اور that was the right time to get کشمیر. لیکن اس وقت امریکہ بہادر نے کہا کہ نہیں، اس موقع پہ آپ انڈیا کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کریں گے، اور ہم ڈس انگیج ہونے کے ساتھ ہی آپ کے اس مسئلے کو حل کرا دیں گے. اس اپرچونٹی کو ضائع کیا گیا. اس موقع پر جب چائنا اور انڈیا متصادم تھے، 12,000 میل رقبے پر انڈیا نے قبضہ کر لیا. امریکہ نے جو ہتھیار انڈیا کو فراہم کیے، تو 65 کی اس جنگ میں انڈیا نے وہی سب کچھ پاکستان کے خلاف استعمال کیا. اور اس کے بعد معاہدہ تاشکند اور معاہدہ تاشکند کے نتیجے میں انڈیا نے پاکستان کو جس طرف قید کرنے کا آغاز کیا، آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ کشمیر پر اس کا پہلا اثر کیا ہوا. پہلا اثر یہ ہوا کہ یہ قرار دیا گیا کہ ایک ریگولر فورسز کو، تاریخ کے واقعات تھوڑے سے بور کرنے والے ہوتے ہیں، اس لحاظ سے شاید آپ کے لیے اس طرح اٹریکشن نہ ہو، چونکہ میں تقریر نہیں کر رہا، آپ کو تاریخی واقعات سے گزار رہا کہ آج اس مرحلے پر آ کر یہ فیصلہ ہوا ہے. یہ دھماکہ نہیں، یہ حماقتوں کے اس چین کی ایک کڑی ہے، اسی کا ایک تسلسل ہے، جس کے یقیناً تحریک آزادی کشمیر پر انتہائی مضر خطرناک اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور جسے میں ٹیکٹیکل سرنڈر کا نام دیتا ہوں. تو آپ یہ دیکھا کہ ایک ریگولر فورسز کو ختم کرنا، انہیں پاک فوج کے اندر مدغم کرنے کا فیصلہ اسی 65 کی جنگ کے بعد. اس جنگ کے حوالے سے گننے والے آج یہ تو گنتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کے حوالے سے جنگیں لڑی، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت آپریشن جبرالٹر، اس میں کہیں کشمیر کنسیڈریشن نہیں تھا. پاکستان کے وہ پولیٹیکل پروسیس اور وہ پولیٹیکل حالات جس میں فاطمہ جناح ایوب خان مار کا درپیش تھا، اس موقع پہ اس ایک پیش قدمی کے نتیجے میں کچھ بننے اور کچھ بنانے کی بات کی گئی، لیکن کشمیر کا حصول کہیں پیش نظر نہیں تھا. اور اس کے بعد اس معاہدے کے نتیجے میں اس طور پہ جکڑ دیا گیا. اور پھر آگے بڑھیے 71 کی ایک تیسری جنگ کو بھی کشمیر کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے ہم نے تیسری جنگ بھی لڑی. اور یہاں پہ کوئی ایسا سمجھدار آدمی نہیں ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ 71 میں مشرقی پاکستان کے کرائسس کا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں. وہ وہاں کا ایک پولیٹیکل کرائسس تھا، جس کے نتیجے میں ایک ایسی پارٹی وہاں پہ میجارٹی پارٹی بنی جس کے اوپر ٹین لگی تھی، جن کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی، جنہوں نے میجارٹی حاصل کر لی. اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے جو کہا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ادھر جانے والوں کی ٹانگیں توڑ دیں گے، اور ادھر تم اور ادھر ہم. اور وہاں پہ پھر جس طرح سے مشرقی پاکستان کے حالات بنے وہ آپ سے ڈھکے چھپے نہیں. اس موقع پہ بھارت نے جو کردار ادا کیا پاکستان کو دو لخت کرنے کے لیے، یہ میرا فوکس پوائنٹ ہے کہ وہ بھارت جس نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، اس نے اس پر وار کرنے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے اس موقع کو غنیمت جانا. اور اس میں امریکہ نے پوری طرح سے ان کی پشت پناہی کی اور ان کی مدد کی. اور ایک صاحب نے بڑا خوبصورت آرٹیکل لکھا ہے جو بریگیڈیئر کی حیثیت سے اس وقت امریکہ میں، آج اسی سے آپ پینٹاگون کے نام سے آج جانتے ہیں، وہاں ایک ٹریننگ کورس کے موقع پہ وہ یہ کہتے ہیں، ایک بلیک بورڈ کے اوپر فیوچر کورس کے حوالے سے یہ لکھا ہوا تھا کہ 2 افراد پاکستان سے اور 2 ڈھاکہ سے، 2 پاکستان سے اور 2 ڈھاکہ سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں معترض ہوا کہ یہ ڈھاکہ تو پاکستان کا حصہ ہے، 2 پاکستان سے اور 2 ڈھاکہ سے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ 4 پاکستان سے ہونا چاہیے. انہوں نے مسکرا کر اس سوال کو ٹال دیا، میں اس لیے کہ ان کے ڈیزائن میں یہ بات شامل تھی کہ ڈھاکہ پاکستان کا حصہ ہم نے نہیں لینے دینا. ان کے ڈیزائن میں بھی یہ بات شامل تھی اور ان کے ڈیزائن میں بھی یہ بات شامل تھی. وہ بھارت جس نے پاکستان کو دو لخت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ بھارت جو آج بھی پاکستان کو پانی سے محروم کرنے کے لیے وہ سارے اقدامات کر رہا ہے.
اور وہ بھارت جس نے کشمیر کو پاکستان کا حصہ نہیں بننے دیا، اور وہ بھارت جو خود کو لارجسٹ ڈیموکریسی کہتا ہے اور لوگوں کو ان کو جمہوری حق نہیں دے رہا، اور بین الاقوامی سطح پہ تسلیم شدہ حق خود ارادیت اہل کشمیر کو نہیں دے رہا، وہ بھارت جو خود کو سیکولر اسٹیٹ کہتا ہے، اور وہ بھارت جہاں پہ بابری مسجد کو شہید کر دیا جاتا ہے، وہ بھارت جو خود کو لارجسٹ ڈیموکریسی کہتا ہے، وہ جہاں پہ گولڈن ٹیمپل کے ساتھ جو حشر کیا جاتا ہے اس سے ساری دنیا واقف ہے، وہ بھارت جہاں پہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جہاں پہ مذہبی بنیادوں پر فسادات نہ ہوتے ہوں اور دیگر مذاہب کے لوگوں کا خون نہ بہایا جاتا ہو، وہ بھارت جہاں پہ اس کی ریاستوں کے کمپوننٹس کے اندر سے 13 آزادی کی تحریکیں چل رہی ہوں اور لوگ اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہ ہوں اور وہ ان کا خون بہا رہا ہو، اس بھارت کو پاکستان اپنے لیے ایک پسندیدہ ملک قرار دے، اس کو کس طور پہ دانشمندانہ فیصلہ قرار دیا جا سکتا ہے، اس طور پر اس بات کو پاکستان کے مفاد میں قرار دیا جا سکتا ہے، یہ بات اہل دانش کی سمجھ سے بالا ہے۔ ایوب خان صاحب نے اس موقع پہ جب انہیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ 65 کی اس جنگ میں ابتدا میں آپ کے افواج نے بھارتی افواج کو کشمیر میں ڈھیر کر دیا، اور انہیں امریکہ بہادر نے کچھ کہنا چاہا، اس موقع پہ ایوب خان نے یہ کہا تھا کہ آپ کے فراہم کردہ ہتھیاروں کو میں نے روئی کے گالوں کے اندر لپیٹ کر نہیں رکھنا، انہیں بھارت کے خلاف ہی استعمال کرنا ہے، انہیں بھارت کے خلاف ہی استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہی آپ سارے جانتے ہیں کہ اس امریکہ نے بھی پاکستان کے ہتھیاروں کی فراہمی کے حوالے سے ان تمام تر معاہدات اور ان تمام تر حکومات کو ان ایڈوانس حاصل کرنے کے باوجود پاکستان کو وہ F-16 کی فراہمی اور دیگر تمام تر معاملات میں جو رویہ اختیار کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور 71 میں وہ 7th فلیٹ، وہ 7واں بحری بیڑا جسے مشرقی پاکستان کے بچاؤ اور پاکستان کی امداد کے لیے آنا تھا، وہ پاکستان کا بیڑا تو غرق ہو گیا، لیکن وہ 7واں بحری بیڑا پاکستان کی مدد کو نہیں پہنچا۔ بھارت کو اس بات کا پورا موقع فراہم کیا گیا کہ وہ مشرقی پاکستان میں وہ اپنا کردار ادا کرے اور پاکستان کے 96,000 لوگ قیدی بنا دیے جائیں، اور جنرل نیازی اس پٹن گراؤنڈ کے اندر اپنا پستول اروڑا کے سامنے رکھ رہا ہو، یہ ذلت پاکستان کے حصے میں آئے۔ وہ ملک جس نے پاکستان کو اس ذلت سے ہمکنار کیا، اسے پسندیدہ ملک قرار دینے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ قدم آگے بڑھائیے۔ اب حال ہی میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی ممبرشپ کے حوالہ سے وہی بنگلہ دیش پاکستان کے خلاف اپنی رائے کا استعمال کرتا ہے، اور وہی ہندوستان جو اس وقت سیکیورٹی کونسل کی ممبرشپ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے راستے کی رکاوٹ سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں جن کو ماننے کے باوجود ان پر وہ عمل درآمد کے لیے تیار نہیں۔ اور اب جب پاکستان اسے پسندیدہ ملک قرار دے گا اور اس بھارت کے ساتھ تجارت کو یہاں سے بھی اور وہاں سے بھی کچھ لوگ ایک پسندیدہ کام قرار دے کر آگے بڑھانے کا اہتمام کریں گے، تو پھر دنیا کی نظر میں اس بھارت کے راستے میں رکاوٹ کیا باقی رہ جائے گی؟ اس کے یہ سارے افعال، اس کے یہ سارے معاملات، اس کے یہ سارے اقدامات اگر ہمارے لیے کسی اعتراض کی بنیاد نہیں، تو پھر دنیا کے لیے اسے سیکیورٹی کونسل کے اندر ممبرشپ دینے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے۔ اور جب اسے سیکیورٹی کونسل کے اندر وہ ممبرشپ مل جائے جسے مستقل ممبرشپ کہتے ہیں، تو پھر اس بر صغیر کے اندر معاملات کو آپ یقیناً یہی نام دے سکتے ہیں کہ اب آپ کا جینا اور آپ کا رہنا ان کے رحم و کرم پر۔ اور اس بات کو ہم یوں لینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مفاد میں تو یہ نہیں، لیکن پاکستان کے اندر برسر اقتدار رہنے والے
لوگوں نے درجہ بدرجہ قدم بقدم اس جانب پیش رفت کی جس کے کا ہم یہ آخری ایک نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ آج سرکاری طور پر اس بھارت کو ایک پسندیدہ ملک قرار دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ماضی قریب کے ایک حکمران نے اس پروپوزل کو آگے بڑھایا کہ there will be no change in border but borders will become irrelevant. سرحدات میں تبدیلی تو نہیں ہوگی لیکن سرحدات بے معنی ہو جائیں گے، اور جب سرحدات بے معنی ہو جائیں گی تو اس کے معنی کیا ہوں گے وہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ منموہن سنگھ نے کہا تھا کہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میں ناشتہ امرتسر میں کروں گا، میں لنچ لاہور میں کروں گا اور میں ڈنر کابل میں کروں گا، اور یوں اس اکھنڈ بھارت کے اس خواب کی تکمیل کروں گا، اور اس بات کو میٹرلائز کریں گے، اس بات کو عمل کی دنیا میں لے آئیں گے کہ تقسیم کا یہ عمل غیر فطری تھا، ایک قوم کو تقسیم کے ذریعے تقسیم کر کے ایک سے زائد ملکوں میں بانٹ دیا گیا، اور یہ تقسیم غیر فطری تھی، اور آج اسے پسندیدہ ملک قرار دینے کا مطلب یہی ہوا کہ ہم آپ اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں۔ آپ کو اگر یاد ہو، شاید میں تلخ نوا ہوں، ایک موقع پہ جب ہندوستانی حکمران پاکستان آئے تو اسلام آباد میں آپ نے سڑکوں کے اوپر وہ رابر روڈ بھی آپ نے دیکھی ہوگی اور بیریا ٹاؤن بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں کاؤس کے ماڈل لگا دیے گئے، انہیں کشمیر کے بورڈ ہٹا دیے گئے، انہیں یہ پیغام دینے کے لیے کہ آپ میں اور ہمارے درمیان کوئی جدائی نہیں ہے، یہ گائے کبھی آپ کی ماتا آپ کی ماں ہوا کرتی تھی، اب ہماری بھی وہی لگتی ہے۔ اس موقع پہ ہم نے پرویز مشرف صاحب کو کہا تھا کہ باپ کے بغیر دنیا میں آنے والی مخلوق کو لوگ بہت برے نام سے یاد کرتے ہیں، اگر یہ آپ کی ماں ہے تو ساتھ باپ بھی کھڑا ہو، شاید پھر اچھے لگو، یہ خالی ماں کا کھڑا کرنا تمہارے لیے اچھا نہیں۔ شاید اس کے نتیجے میں وہاں پہ یہ پیغام دیا جانا مطلوب تھا کہ آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی جدائی نہیں۔ آج اسی ملک کو پسندیدہ ملک قرار دیا گیا، اور ہمارے لیے اس کے منفی اثرات کیا ہے؟ ہمارے لیے منفی اثرات اس کے یہی ہیں کہ وہ بھارت جس نے بین الاقوامی سطح پہ قراردادوں کو تسلیم کیا اور آج تک ان پر عمل درآمد سے انحراف کر رہا ہے، اور اپنا آئین بنا کر ہمیں اپنا اٹوٹم قرار دے رہا ہے، اور پھر اس نے کشمیر کے اندر آپ کو یاد ہوگا شملہ معاہدہ جس میں سیز فائر لائن کو کنٹرول لائن بنایا گیا، لائن آف کنٹرول، اور اس کے بعد آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا آج یہ قرار دینے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے شملہ معاہدے کے بعد 74 کے اندر آزاد کشمیر کے دورے کے موقع پر یہ کہا تھا کہ لوگوں کب تک دو پہاڑوں کے درمیان لٹکتے رہو گے، آپ کو کسی ایک جانب ہونا ہوگا، اور مجھے مظفر آباد کے اندر گورنر ہاؤس کے لیے جگہ چاہیے، مجھے مظفر آباد کے اندر گورنر ہاؤس کے لیے جگہ چاہیے، اور مظفر آباد کے اندر ہونے والے جلسہ عام میں انہوں نے اس آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کا اعلان کرنا تھا، اور اس موقع پہ دو ہمارے محسنین ان سے اسلام آباد میں ملے اور انہیں کہا کہ کشمیر لے نہیں سکتے تو کشمیر دے نہ دو رہنے دو، کشمیر لے نہیں سکتے تو دے نہ دو رہنے دو، کبھی وقت آئے گا کشمیر لے لیں گے، اسے فارملی حوالے نہ کریں۔ اور آپ کو یاد ہوگا پھر 74 کے اندر یہاں پہ ایک انٹرم کنسٹیٹیوشن ایکٹ 74 بنایا گیا جس کے اندر ایک کشمیر کونسل بنا دی گئی، اور اس کشمیر کونسل کا چیئرمین وزیر اعظم پاکستان، اور پاکستان کی پارلیمنٹ سے 5 افراد کو اس کا ممبر نامزد کرنا۔ اور اس طرف کیا ہوا؟ اس طرف اندرا عبداللہ اکارڈ ہوا، اور سندرا عبداللہ اکارڈ کے نتیجے میں وہاں وزارت عظمیٰ ختم کی گئی، صدارت کا منصب ختم کیا گیا، وزیر اعلیٰ اور گورنر لگا دیا گیا، انہوں نے امراً اسے صوبے کا سٹیٹس دے دیا۔ اور آج یہاں ایک مرتبہ پھر جب وہی طبقہ برسر اقتدار آیا
تو انہوں نے پرویز مشرف کے ان سارے پروپوزلز کے تناظر میں جہاں اس نے تقسیم کشمیر کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف فارمولے پیش کیے. آپ ایک ایک فارمولہ سے آگاہ ہیں. میں چیخ چلا کر آپ کے چوک شہیدان کے اندر، آپ کے مظفرآباد کے اندر، آپ کے راولا کوٹ کے اندر، آپ کے میرپور اسٹیڈیم کے اندر، آپ کے گلگت بلتستان کے اندر ایک ایک جگہ پہنچ کر آپ حضرات کو باخبر کرتا رہا کہ یہ خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہمارے مستقبل کو اس طور پہ داؤ پہ لگایا جا رہا ہے، بندر بانٹ کی طرف بڑھا جا رہا ہے. اور پرویز مشرف کے ساتھ اس تلخ ترین میٹنگ کے ساری باتوں سے بھی آپ واقف ہوئے. اور آپ کو میں نے یہ کہا تھا کہ جو آج خاموشیاں آپ دیکھ رہے ہیں دوستوں، میں نے اس وقت آپ سے کہا تھا کہ جنہیں آپ لیڈر سمجھتے ہیں یہ لیڈر نہیں، یہ لیڈر ہے. یہ اپنے اقتدار کے لیے ڈیلز کر رہے ہیں، یہ اپنے اقتدار کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں. اور وہاں سے آنے والے ہر فارمولے کے حوالے سے میں نے تب آپ سے کہا تھا کہ یہ لبوں کے ہلنے کا انتظار کرتے ہیں، لفظوں کے سننے کا بھی نہیں. یہ لبوں کے ہلنے کا انتظار کرتے ہیں اور بات سنے بغیر تائید کرنے لگ جاتے ہیں. اور وہی منظر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اسے پسندیدہ ملک قرار دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تجارت کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آمد و رفت کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آمد و رفت، تجارت، مذاکرات، ان تین حوالوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو اب انہوں نے قرار دیا اس کے نتیجے میں کیا واقعی یہ ٹیکٹیکل سرنڈر ہے یا نہیں. دوستو، جب آنے جانے کے حوالے سے بات آئی ہم نے تب کہا کہ پاسپورٹ اور ویزے کی بات نہیں ہونی چاہیے. پاسپورٹ ہوگا انڈین پاسپورٹ، اور انڈین آکوپائیڈ کشمیر کا رہنے والا کشمیری انڈین سٹیزن کی حیثیت سے پاکستانی ویزا لے کر ادھر کو ٹریول کرے گا، اور آزاد کشمیر کا شہری پاکستانی پاسپورٹ پر پاکستانی سٹیزن کی حیثیت سے انڈین ویزا لے کر مقبوضہ کشمیر جائے گا، اور اس سیز فائر لائن کے اوپر امیگریشن کلیئرنس ہوگی تو یہ ورکنگ باؤنڈری بن جائے گی اور یہ تقسیم کا عمل مکمل ہو جائے گا. اس لحاظ سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. وہ تو نہیں ہوا، لیکن جو ہوا وہ کیا ہوا؟ یہ بد سے بدتر ہوا. اور ہوا یہ کہ نہیں، ایک ڈاکومنٹ کے اوپر ٹریول کریں گے لوگ، اور ادھر سے آنے والے خود کو انڈین سٹیزن لکھ کر اس طرف آئیں گے، اور ادھر سے جانے والے خود کو کشمیر کا اسٹیٹ سبجیکٹ ثابت کریں گے تو جائیں گے، وگرنہ نہیں جا سکتے. شبیر شاہ نے کہا میں خود کو انڈین سٹیزن نہیں لکھوں گا. ہم نے کہا نہیں لکھو گے تو نہیں جا سکتے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب اس کا یہ تھا، منموہن سنگھ نے پارلیمنٹ میں کہا کہ میری ریاست جموں و کشمیر آئینی طور پر میرا حصہ، اس کے شہری دنیا کے جس کونے میں ہیں وہ انڈین سٹیزن ہے. انڈین سٹیزن کشمیر آئینی طور پر بھارت کا حصہ ہے، اور ریاست کا وہ حصہ جس میں کل تک جانے کے لیے میرے شہریوں کو اجازت نہیں تھی، ہمیں ایکسس حاصل نہیں تھا. اب وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں، انہیں وہاں تک ایکسس مل گیا ہے. اب ریاست کے اس حصے میں ہمیں جانے کا موقع، اور وہاں سے آنے والے ریاست جموں و کشمیر کے شہری کی حیثیت سے آ رہے ہیں، اور ریاست جموں و کشمیر کا باشندہ بھارت کا شہری ہے، اور شہری اپنے گھر آ رہا ہے. جی آیا ہوں، ہم انہیں خوش آمدید. یہ اچیومنٹ ہے جو ان کے حصے میں آئی. اور پھر اس کے بعد تجارت بھی ہم نے شروع کر دی، اور پھر اس کے بعد ہم نے کشمیر کو ایک وحدت تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ 7 حصے ہیں، 7 حصوں میں سے ہمیں ایک حصے کا تعین کرنا ہے. اور اس کی وضاحت میں ہم نے یہ کہا کہ گلگت بلتستان is the only link with China that cannot be placed on table for negotiation, means it has to go to Pakistan. اور آزاد کشمیر بھی بڑی محنت کے نتیجے میں، قربانیوں کے نتیجے میں حاصل کیا ہے. It also has to go to Pakistan. 2 پاکستان کی طرف، لداخ لے غیر مسلم میجارٹی کا ایریا ہندوستان کے ساتھ، جموں غیر مسلم میجارٹی کا ایریا ہندوستان کے ساتھ، 2 انڈیا کے، 2 پاکستان کے، وادی کشمیر اور مسلم اکثریت کا جموں، یہ باقی رہ گئے. یہ وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں 4 تجاویز ہیں. یہ جائنٹ کنٹرول بھی ہو سکتا ہے، یہ
انڈین کانسٹیٹیوشن کے تحت اٹانومس بھی ہو سکتا ہے اور یہ یون ٹرسٹیشپ میں بھی دیا جا سکتا ہے. یہ آپشنز رکھے گئے. اب اس تناظر میں جب بات کو آگے بڑھایا گیا اور اب آ کر یہ قرار دیا گیا کہ بھارت ایک پسندیدہ ہمارا ملک ہے, وہ ہمارے حق خود ارادیت کو تسلیم نہیں کرتا. وہ ہزاروں قبریں, بے نام قبریں دریافت ہوتی رہیں اور یورپی یونین پارلیمنٹ کشمیر کو, ہندوستانی مقبوضہ کشمیر کو ایک بیوٹیفل پریزن قرار دے, وہ 100 بار قرار دے, وہ کشمیریوں کا سایات تنگ کر دے, 100 بار کر دے. بھارت ہمارا پسندیدہ ملک ہے, وہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دے نہ دے, کشمیریوں کا قتل عام کرے جاری رکھے, دنیا اس کا مخاطب کرے نہ کرے, قراردادوں پہ عمل درآمد کے لیے مجبور کرے نہ کرے. بھارت ہمارے لیے پسندیدہ ملک ہے. میرے بھائیوں, پاکستان کے لیے پسندیدہ ملک ہوگا تو پھر سعودی عرب کے لیے قابل نفرت ملک کیسے ہوگا, امریکہ کے لیے قابل نفرت ملک کیسے ہوگا, دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے قابل نفرت ملک کیسے ہوگا. اور جب کسی کے لیے قابل نفرت ملک نہیں ہوگا تو پھر ہندوستان کے اوپر کشمیریوں آپ کے سوا اور کوئی پریشر نہیں ہوگا کہ آزادی ہمارا پیدائشی حق ہے, ہمیں ہماری آزادی دو. پاکستان نے یہ فیصلہ کر کے ہماری پیٹھ میں چھرا ہی نہیں گھونپا, ایک ٹیکٹیکل سرنڈر کر دیا ہے کہ اب کشمیر کی آزادی ہماری ترجیح نہیں ہے. اس پر خاموشی جس کسی کی بھی ہو, وہ اعجاز افضل کی ہو, وہ حبیب الرحمان افاقی کی ہو, وہ سید منور حسن صاحب کی ہو, وہ آزاد کشمیر کے حکمرانوں کی ہو, یہ مجرمانہ خاموشی قرار پائے گی, یہ مجرمانہ غفلت قرار پائے گی. اور میں ڈسٹرکٹ پریس کلب کوٹلی کے توسط سے میری قوم کے لوگوں آپ سے فریاد کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے, یہ آپ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اس موقع پہ اگر آپ نے خاموشی اختیار کی, آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی. ابھی پارلیمنٹ کے اندر معاملے کو آنا ہے اور یہاں پر بھی شاید وہ لوگ موجود ہوں جن کا تعلق اس آزاد کشمیر کے اندر برسر اقتدار لائے جانے والے ٹولہ سے ہو. میں ان سے بھی کہتا ہوں یہ خطہ میسر ہوگا, آپ کو اقتدار کے موقع میسر آئیں گے, یہ خطہ موجود ہوگا, آپ کو یہاں پہ حکمرانی کے مواقع میسر آئیں گے, آپ کو یہاں پہ جماعت سازی کے مواقع میسر آئیں گے. اور اگر اس خطے کو اس طریقے سے بھارت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا اور بھارت کے ساتھ تعلقات کو جس طور پہ استوار کرنے کی بات کی جا رہی ہے, آپ سارے جانتے ہیں کہ بھارت کو پسندیدہ ملک قرار دینے سے پہلے قرار دیا گیا کہ سیز فائر لائن ایک مقدس لائن ہے, اس کی سینکٹی, اس کو مینٹین کرنا پاکستان کی ذمہ داری ہے, اور اس کو کراس کرنا کراس بارڈر انفلٹریشن ہے, اور اس کے اندر کسی طرح کی آرم سٹرگل کی کوشش کرنا, اہتمام کرنا دہشت گردی ہے. اور بھارت کے ساتھ یہ معاہدہ کر لینا کہ ہم اپنے زیر انتظام خطے کے اندر بھارت کے خلاف کسی طرح کی دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے. اور ایسا اہتمام کرنے والے دہشت گرد ہیں, بندوقیں اٹھانے والے مجرم ہیں, اور ان بندوقوں کو اللہ زنگ لگا دے, یہ پاکستان کے حکمران کا اعلان ہے. ان حالات میں یہ قرار دینا کہ وہ بھارت ہمارا پسندیدہ ملک ہے, نہ پاکستان کے مفاد میں یہ بات ہے, نہ اہل کشمیر کے مفاد میں یہ بات ہے, نہ اہل کشمیر کی تحریک آزادی سے یہ وفا ہے. اور یہ بات کہنا کہ ہم کشمیریوں کی اخلاقی, سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے, یہ وہ دوغلا پن ہے, یہ وہ دوغلا پن ہے جسے دنیا کا کوئی ہوش مند آدمی قبول نہیں کر سکتا. ایک طرف آپ اس سیاسی جدوجہد کی پیٹھ میں چھرا گھونپے, اس ملک کو جو آزادی کو غصب کر رہا ہے اسے پسندیدہ قرار دیں, اور دوسری طرف پھولوں کے منہ میں آپ چوسنی دے دیں کہ ہاں اسی کے پیچھے دودھ کی نہریں بہتی ہوئی آپ کی طرف آنے والی ہیں. یہ بات ناقابل فہم ہے. یہ فیصلہ کسی طور پر بھی اہل کشمیر سے بھی وفا کے مترادف نہیں,
اور پاکستان کے وجود کے لیے بھی اسی طور پر درست نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. سوال ہے تمہارا. اجازت صاحب میرا تعلق جموں کشمیر روزانہ جموں کشمیر اور دنیا نیوز سے ہے. طارق محمد میرا نام ہے. آپ کی ساری تفصیل گفتگو تفصیل کے ساتھ جو آپ نے کی ہے اس کے سننے کے بعد میرے سے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ ایک 64 برس پہلے کا جو فیصلہ ہے اس کو آج ہم اس وکیل کو بیچ چوراہے ننگا کر رہے ہیں کہ جو ہمارے حقوق کی وکالت کر رہا تھا عالمی سطح پر اور وہ مخالف کے ساتھ مل گیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ سب کانٹیننٹ کی جو ڈویژن تھی ماضی میں 64 برسوں پہلے ایک سلوگن تھا کہ اس کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم نہیں ہونا چاہیے. آج وہی سلوگن ڈفرینٹ شیپ میں سامنے آ رہا ہے کہ اس کو ری یونائٹ یا اس کی ری یونیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے. جس طرف آج دنیا کے قدم بڑھ رہے ہیں دنیا آج ری یونیفیکیشن کی طرف جا رہی ہے یا سیپریشن کی طرف جا رہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا جہنم کی طرف بھی جا رہی ہے اور آپ اور میں وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور آپ اور میرا سٹیٹس اللہ نے یہ متعین کیا ہے کہ وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. آپ کو امت وسط بنایا گیا ہے کہ آپ نے سارے انسانوں پہ گواہ بننا ہے اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ گواہ ہو چلے. آپ دنیا میں اس ریاست کے طور پر ایمرج ہوئے جس کے لیے کہا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گویا کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کے بعد آپ نے پاکستان کا وہ وجود حاصل کیا کہ جس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے. آپ کی ذمہ داری کل بھی یہی تھی آج بھی یہی کہ آپ نے اس پاکستان کو وہ کلمے والا پاکستان بنانا ہے اور اس کے وجود کو پھیلانا ہے بڑھانا ہے. اس کو دنیا کے ساتھ اس رنگ میں رنگ کر اس کے وجود کو بھی مٹانا آپ کا مقام نہیں ہے. آپ اس کام میں لگ جائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا منصب چھوڑ دیا, آپ نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی. آج ریلیجیس ہارمونی دنیا میں ایک سلوگن دیا جا رہا ہے, ریلیجیس ہارمونی. اور پچھلے عرصے میں ناروے کے اندر ایک کانفرنس اس پہ منعقد ہوئی اور یہاں سے بھی لوگوں کو پک کیا گیا اور انہیں وہاں پہنچایا گیا کہ دنیا میں ریلیجیس ہارمونی قائم کرنے کے لیے ہمیں کس طرح کام کرنا ہے. اللہ آپ کو جو ذمہ داری تفویض فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وہ اللہ ہی ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا اس لیے کہ اس کو سارے ادیان پہ غالب کر دے. خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے. اب آپ دین کو غالب کرنے کے بجائے آپ دین کو مغلوب بنانے کے اقدامات شروع کر دیں گے تو آپ اپنا فرض منصبی ادا کر رہے ہیں یا اپنے فرض منصبی سے انحراف. اس لیے دنیا کے چلن کو نہیں دیکھنا, اپنی حیثیت کو, اپنے مقام کو, اپنے کام کو پہچاننا اور اپنے انعام پہ نظر رکھنی ہے. بل تُبْصِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اس دنیا کی زندگی پہ قناعت کرتے ہو, حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی. میں نے آغاز قرآن کریم کی آیت اور ایک حدیث سے کیا تھا. اللہ پاک قرآن کریم کے اندر کیا فرماتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تم قتال نہیں کرتے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَحَسِيبًا. سورہ نساء کی 75ویں آیت میں کہ اللہ پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے تم قتال نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ بھی بس مردوں, عورتوں اور بچوں کے لیے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے فریاد کر رہے ہیں اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں, اپنی جانب سے ہمارا کوئی حامل. یہ سوال زرداری صاحب سے بھی ہے, گیلانی صاحب سے بھی ہے, یعقوب صاحب سے بھی ہے, ڈاکٹر مجید صاحب سے بھی ہے, آپ سے بھی ہے, مجھ سے بھی. اس سوال کے جواب کے بجائے انہی ظالموں کو پسندیدہ ملک قرار دینا رب تعالیٰ کے فرمان سے کھلا انحراف ہے. اور میں نے حدیث یہ پڑھی تھی کہ من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومن للہ فقد استقبل الایمان, کہ جس کی دوستی بھی اللہ کے لیے
جس کی دشمنی بھی اللہ کے لیے، جس کا دینا بھی اللہ کے لیے، جس کا روکنا بھی اللہ کے لیے، فقط استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہوا۔ تو اللہ کے ان فرمودات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہی ہمیں اپنا رویہ وضع کرنا ہے۔ ہاں، وکیل کو در سرے چوک ننگا نہیں کر رہے، متنبع کر رہے، اور متنبع نہیں کریں گے تو پھر وہ ضیاء الحق صاحب والی بات ہو جائے گی کہ پھندا ایک اور گلے تھے دو، ایک تھا بھٹو کا اور دوسرا ضیاء الحق کا اپنا، تو اپنے میں ڈال نہیں سکتا تھا تو میں نے بھٹو والے میں ڈال دیا، اور آج لوگ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ جوڈیشل کلنگ تھی۔ تو پھر یہ کام ہم کیسے کریں کہ وکیل کی وکالت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے کشمیر کو بھارت کی تحویل میں لینے دیں؟ یہ سودا ہمیں گوارا نہیں۔ اور علامہ نے کہا تھا کہ دی ہاتھ سے دے کر ملے جو آزادی ہے، ایسی تجارت میں مسلمان کا خزانہ۔ آپ مزاحمت کریں گے انشاءاللہ فزیکلی؟ آپ کو میں کمزور ہوتا نظر آ رہا ہوں؟ آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی، بڑی حریت پسندی کی باتیں کی آپ نے۔ جماعت اسلامی کے حوالے سے ایک بڑا مشہور ہے کہ ملین مارچ اور لانگ مارچ کرنے کے بڑے ماہر ہیں۔ کیا یہ جو موسٹ فیورٹ نیشن پاکستان نے قرار دیا انڈیا کا، کیا جو تیسری قوت ہے پاکستان کی، اس کی طرف سے سگنل نہیں ملا جو ابھی تک کوئی ملین مارچ یا لانگ مارچ نہیں ہوا؟ نہیں، ہم نے تو کبھی سگنلز کا انتظار نہیں کیا۔ میں نے 6 سال بڑے پرجوش نکالے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو اسی چوک شہیدہ میں حبیب الرحمان صاحب کو یاد ہوگا کہ میں نے اس کو جو آج آرمی چیف ہے اس وقت مخاطب کر کے کہا تھا کہ جو کچھ پرویز مشرف کر رہا ہے، اگر یہ تمہاری پالیسی نہیں تو اس کو رخصت کرو، وگرنہ الوداع 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 کا وہ ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگا ہے۔ اور یہ آسان کام نہیں سنتے۔ اور اسی اشفاق یعنی کو 10 کور کے مس میں نے کہا تھا کہ till I am over the surface I will not let you sell Kashmir. Try to put me down, only then you will be comfortable and it is nothing new for you. انہیں وہی کہا۔ البتہ آج فیصلے کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں، حبیب الرحمان صاحب کے پاس، رشید ترابی صاحب کے پاس ہے۔ تو میں نے پہلے کہا کہ حبیب الرحمان صاحب ہوں، رشید ترابی صاحب ہوں یا منور حسن صاحب، اس نازک مرحلے پہ خاموشی قومی چلو۔ آپ نے جہاز اور قتال کی تو بات کی، لیکن ریموٹ کنٹرول آپ کا کسی اور کے پاس ہے۔ اللہ میرا ریموٹ کنٹرول میرے اندر، آپ گئے لیکن آپ کی میرے اللہ دے۔ کشمیر ایشو پہ کوئی نیا ایڈونچر کیا جا سکتا ہے موجودہ حالات کے تناظر؟ دیکھیے، کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ مائی چیز ہمت مردہ مرد خدا۔ اور جب یو ایس ایس آر افغانستان میں آیا تھا تو تحقانی افغان اٹھ کھڑے ہوئے، ساری دنیا مدد کو آئی، اور یو ایس ایس آر دنیا کے نقشے سے مٹ گیا، اور یو ایس اے نے پیش رفت کی، ایٹمی پاکستان لیٹ گیا اور اسلامی افغانستان توقع رکھیں وسطہ میں شجر سے امید ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو تھنک ٹینکس ہیں، عسکری قیادت ہے، اس کے علاوہ جو فورن آفس ہے، کیا اس کا فیلئر ہے جو اس کی جو اسٹریٹجی کوئی پالیسی نہیں ہے کشمیر کے؟ اگر یہ ان کی پالیسی ہے، اگر یہ ان کی پالیسی ہے، ابھی تک تو یہ کچھ غیر ذمہ داروں کے ذمہ دار حیثیت میں غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں۔ ابھی تک انہیں ہم کو بھی پالیسی قرار نہیں دے سکتے، تسلیم نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ یقین نہیں کر سکتے۔ لیکن ان کی طرف بھی کوئی رسپانس نہیں آ رہا، پارٹی دیکھ کر پولیٹیکل پارٹی ابھی وہ یہ سمجھتے ہیں، ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نادان کچھ کہہ گئے، لیکن اتنے نادان تو نہیں ہے نا، وہ باقی ہر چیز چلا لیتے ہیں، بھوٹ لے کے آ جاتے ہیں، وہ چڑھ آتے ہیں بازار پہ۔ اتنا نہیں پتا کہ کشمیر پالیسی ہماری کیا ہے۔ کھڑکی سے باہر دیکھیں، کھڑکی سے باہر دیکھیں، شاید کو بوٹوں کی آواز آ رہی ہے۔ وہ تو ویسے بھی آ رہی ہے، سب کہہ رہے ہیں۔ لیکن ایک اور بات ہے، پاکستان میں فارن پالیسی جو پاکستان کی ہے اسے ڈکٹیٹ ہی عسکری قیادت کرتی ہے۔ کیا یہ جو فیصلہ آیا اس میں عسکری قیادت شامل ہے؟ کبھی فارن پالیسی کے طور پر آپ نے جو خطاب فرمایا اس میں ایک چیز جو سامنے آئی کہ پاکستان کو ہٹ کے جو ہمارا وکیل تھا کشمیری ہے اور ہمیں اپنی جنگ لڑنی ہے، کشمیریوں کے لیے جو پیغام کا ایسا راستہ تو بتائیں کیا کرنا ہے؟
فرض ہو گیا اور جاری کرنا ہے یا سارے کرنا ہے؟ ایک پیغام تو میں نے اس موقع پہ قوم کو دیا جب اگلے 5 سالوں کے لیے قوم نے اپنی زمام کار کچھ ہاتھوں میں منتقل کرنا تھی. اس موقع پر تو میری وہ آواز صدا بصرا ہی ثابت ہوئی. اور آج قوم کے نام میرا پیغام یہی ہے کہ اس مرحلے پہ اپنے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر متحد اور متفق ہو کر پاکستان کے حکمرانوں پہ اپنے موقف کو واضح کر دیں کہ کشمیر سے متعلق حق کی خود ارادیت کے سوا کسی دوسرے حق کو ہم قبول نہیں کریں گے، اور کشمیریوں کی قربانی پیش کر کے پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات کی ایک خواب کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا، کچھ اور نہیں. اس سلسلے میں آپ آزاد کشمیر کی دوسری جماعتوں سے تو ان کے جو نمائندگان سے رابطہ کیا آپ نے؟ میں نے تو ابھی نہیں کیا، لیکن مجھے امید ہے کہ ہمارے امیر عبدالرشید راوی صاحب ان کی پریس کانفرنس کل شاید آپ سب نے دیکھی ہو، تو اس کے تناظر میں مجھے امید ہے کہ جلد ہی اس سلسلے میں وہ بڑی پیش رفت کرے، مجھے امید ہے. سر پاکستان میں عاملیت اور جمہوریت کے مختلف ادوار ہے، مسئلہ کشمیر کو زیادہ نقصان عاملیت کے دور میں پہنچے یا جمہوریت؟ اصل میں تو جمہوریت تو جو آئی وہ عاملیت ہی کہ ووٹ سے نکلتی نظر آئی، اور آزاد جمہوریت تو ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. اور میرے نقطہ نظر سے تو ہر دور میں اقدامات بد سے بدتر ہی ہوتے گئے، بد سے بدتر ہی ہوتے گئے. کوئی بہت زیادہ فرق پالیسی میں تو ہمیں نظر ہی نہیں آیا، وہی تسلسل اب تک جاری ہے، اسی تسلسل سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. کوئی میجر چینج اس میں مجھے تو نظر نہیں آیا. سر آزاد کشمیر تاریخ آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، یہاں کی حکومت کو پاکستان حکومت کے اس فیصلے کے بعد اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے تھا؟ موجودہ حکومت کے پاس آزاد کشمیر کی جو خاموشی ہے اس پر، یہ تو بیچارے اتنے ناسمجھ ہیں کہ اگر پریزیڈنٹ سے آپ پوچھیں کہ آپ نے آزاد کشمیر کا جو انٹرنل کانسٹیٹیوشن ہے اس کو پڑھا ہے، آپ نے اخبار میں یہ مزہ کا خیز خبر پڑھی ہوگی کہ سیکرٹری پریزیڈنٹ کو بریفنگ دے رہا ہے کہ آپ کے اختیارات میں یہ بھی ہے، آپ کے اختیارات میں یہ بھی ہے، آپ کے اختیارات میں. جو شخص 10 سال اسمبلی کا ممبر رہا ہو، اس نے آئین بنایا ہو، رولز آف بزنس ٹائم اینڈ اگین ڈسکشن آئے ہوں، اور جس میں اختیارات کی ساری تقسیم بڑی واضح طور پر موجود ہو، اس کو ایک سیکرٹری اٹھ کر آپ یہ بریفنگ دے کہ آپ کے اختیارات میں ہائی کورٹ سے متعلق یہ ہے، سپریم کورٹ سے متعلق یہ ہے، اور پبلک سروس کمیشن سے متعلق یہ ہے، احتساب بیورو سے متعلق یہ ہے، الیکشن کمیشن سے متعلق یہ ہے، تو آپ ان کی سمجھ بوجھ کا اندازہ کر سکتے ہیں. یہ تو بیچارے اتنے بے بس ہیں کہ ابھی تک آپ دیکھ لیجیے ڈسکریشنری رپورٹس ہیں، ان کے اوپر بھی تقاریاں نہیں کر سکے. جو جائے کہ آرٹیکل 11 جو پریزیڈنٹ کا اختیار ہے کہ وہ ایک مشیر رائے شماری کا تقرر کرے ہر دور میں، ذوالقرنین صاحب کو بھی، انور خان صاحب کو بھی، اور سردار ابراہیم صاحب کو بھی. ان کے دور صدارت میں ملاقاتیں کر کے بتاتا رہا کہ آپ ایک سمبولک چیز ہے، یہ ایک مشیر رائے شماری کا تقرر کرتے ہیں اور دنیا کو یہ میسج ملے کہ یہ بیس کیمپ کی حکومت سنجیدہ ہے اس حق کے رائے دہی کے حصول کے حوالے سے. اور ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اس مشیر رائے شماری کو روونگ ایمبیسیڈر کا، گشتی سفیر کا کردار ادا کرنا ہے دنیا بھر میں، اور وہ دنیا بھر میں نکلے تو وہاں پہ نکل کر دنیا کو اس جانب متوجہ کریں کہ ہمارا یہ ایک مسئلہ ہے اور بھارت کے ساتھ تعلقات کو اس سے مشروط کیا جائے. تو جب یہ کام نہیں کیا جائے گا تو پھر وہ ذمہ داریاں تو ادا نہیں ہوں گی. اس لحاظ سے ہمارے یہ لوگ جن کے تقرریوں کے لیے لفافہ بھی اسلام آباد سے آتا ہو اور عام میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ صدر ہوگا، یہ وزیر اعظم ہوگا، یہ اسپیکر ہوگا، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے تائید کرنی ہے کہ ہمیں منظور، حضور ہمیں منظور، ہمیں منظور. تو ان لوگوں کے اختیار کا آپ سوا کی کٹ پتلی ہیں، کوئی اور نام انہیں نہیں دیا جا سکتا. سر کشمیر کمیٹی کے مقاصد کے لیے یعنی جو موجودہ کشمیر کمیٹی کے حوالے سے اس کے کردار پر قومی کشمیر کمیٹی کا مطلب تو اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ قومی موقف یہ ہے کہ کشمیر ہماری شارگ ہے،
اور اس کا ایک بڑا حصہ بھی بھارت کے قبضے میں ہے، تو اس کے قبضے سے چھڑانا ہے، پاکستان بنانا ہے، تو اس کے علاوہ تو کوئی اور مقصد اس کا نہیں تھا۔ اور کمیٹی بھی پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی ہے، تو اس آفیشل اور اس نیشنل فورم کی نمائندہ کمیٹی کے طور پر دنیا بھر کو اس جانب متوجہ کرنا، ہمنما بنانا، متحد حمایت حاصل کرنا اور انڈیا کے اوپر وہ پریشر ایگزرٹ کرنا جس کے نتیجے میں وہ ہمارا حق ہمیں دینے کے لیے آمادہ ہو سکے۔ یہ اس کے مقاصد تھے جنہیں اب تک بجا طور پر پورا نہیں کیا۔ حکومت پاکستان کے اس فیصلے کے بعد بھی کشمیر قومی کشمیر کمیٹی کی طرف سے مکمل خاموشی ہے۔ اس خاموشی کو تو مجرمانہ کہا جا سکتا میں اگر ایک نمائندہ کشمیری حکومت کا قیام کیسے عمل میں لایا جا سکتا ہے جو بااختیار بھی ہو، اپنے بہتے خود کرتی ہو اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے مددگار و معاون بھی ثابت ہو، کیسے ممکن ہے؟ بس آپ اگر سارے آج یہاں فیصلہ کر لیں، اور امید کی جاتی ہے کہ مئی میں آپ کو پھر تکلیف ملنے والی ہے، تو آپ ایک اعزاز افسر کو اسمبلی میں پہنچا دیں تو پھر دیکھیں کیسے بات یار خود دار حکومت بنتی ہے۔ ماضی میں جماعت اسلامی نے نمائندگی کی ہے اسمبلی میں۔ ایک موقع پہ ہمیں موقع ملا تو آپ نے دیکھا کہ پوری حکومت نے بائی نوٹیفیکیشن تسلیم کیا کہ ان کا رول کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور وہ ہمارا پیش کردہ بل آج بھی اسمبلی سیکریٹریٹ میں موجود ہے، جس میں اس حکومت کو ایک بااختیار حکومت بنانے کے لیے ہم نے میرے ان ہاتھوں پر لکھا ہوا، میرے ان ہاتھوں پر، میں ممبر نہیں تھا، میرا امیر ممبر تھا، لیکن وہ بل میں نے اپنے ان ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ سلیم قردیزی آج ڈپٹی سیکریٹری ہیں، وہ رشید ترابی کے پی آر او تھے، اور اسمبلی سیکریٹریٹ میں وہ بل آج بھی موجود ہے جو ہم نے ڈرافٹ کر کے جمع کرایا تھا کہ اس حکومت کو اس طرح سے بات کیا۔ تو آپ سے فیصلہ کر لیں، آج کر لیں فیصلہ، کوئی بہت مشکل نہیں ہے، کر لیں فیصلہ، انشاءاللہ ایک بات اختیار حکومت بنے۔ سوری میں آپ فیصلہ نہیں ایک سوال پلیز، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کے چار حصے ہیں if you don't mind. سوری، کیا مسئلہ کشمیر دو ملکوں کا تنازع ہے یا لوگوں کی جو کشمیر کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کے حقوق اور آزادی کی تحریک ہے؟ اگر یہ تنازع تھا یا ہے تو تنازع تو ختم ہو گیا۔ دوسری بات کہ اگر یہ لوگوں کی جو یہاں انڈیجینیس جو لوگ رہتے ہیں اگر ان کے حقوق اور آزادی کی بات ہے تو کیا ہمیں کوئی اور وکیل چاہیے؟ اگر ہمیں درد ہو رہا ہے یا اگر اتصال ہمارا ہو رہا ہے یا اگر 64 سال سے ہم ایک تقلیدی انوائرمنٹ میں ماحول میں گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہمیں باہر سے کوئی وکیل چاہیے جس کا تنازع ہی نہیں رہا، یا ہمیں خود اپنے حقوق اور آزادی کے لیے کوئی اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ اور تخلیق کا آغاز کرنا چاہیے؟ پہلے سوال کا جواب تو وہی ہے کہ دو ملکوں کے درمیان یہ سرحدی تنازع نہیں ہے، یہ 1.5 کروڑ انسانوں کی آزادی کا مسئلہ ہے جسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے، اور ان کے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک طریقہ کار طے کیا گیا ہے جو مہذب دنیا میں پرامن طریقہ کار ہے۔ تو ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی نہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں نہ صرف انڈیا سے کہہ رہے ہیں، ہم پوری دنیا سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اہل کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑا جائے، پاکستان اور بھارت کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑا جائے۔ بین الاقوامی برادری جو امن کی علمبردار ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے اور مسئلے کو پرامن طور پر حل کرے، اور جب وہ یہ نہیں کرتے تو آپ کو یہ بات معلوم رہنی چاہیے، یہ بات معلوم رہنی چاہیے، میں تیسری مرتبہ یہ کہوں گا کہ یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر، بین الاقوامی برادری کا چارٹر آپریسڈ نیشنز کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کو ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا پچھلے 22 سالوں سے اہل کشمیر نے اس دوسرے آپشن کو بھی اختیار کرتے ہوئے اپنی پیش رفت کو جاری رکھا ہوا ہے، اور ہماری اللہ پر ہمارا پورا اپنے اللہ پر یقین ہے، اللہ کی مدد پر ہمیں بھروسہ ہے،
کہ انشاءاللہ اگر بین الاقوامی برادری نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو اہل کشمیر غلامی سے سمجھوتا نہیں کریں گے اور اس متبادل ذریعے پہ عمل کرتے ہوئے آزادی یا موت، آزادی یا شہادت، غلامی کو۔ میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ پچھلے 22 سال کی آپ نے ذکر کیا، تو انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ ایک واضح چیز ہے کہ انہوں نے اس کو ایک لوگوں کی آزادی کی تحریک کم اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک پراکسی وار یا ایک بیٹل فار ٹیریٹری ہی سمجھا گیا ہے۔ دوسری بات کہ اکثر جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جب اس اکائی سے، جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، جب وہ بات ڈسکس کرتے ہیں کسی بھی فورا میں باہر، تو جو لوگ جن لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ تھوڑے سے کنفیوز ہیں، کیونکہ کچھ باتوں سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ الحاق پاکستان کے حامی ہیں، اور کچھ باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو بڑے اسٹرکٹلی انڈیپینڈنٹ بننا چاہتے ہیں، تو وہ کنفیوزڈ ہے۔ ایک آدمی ہے لارڈ ایوبری، اس نے اتنے سال کشمیریوں سے انٹریکٹ کرنے کے بعد وہ بعد میں آخر پہ اس نے کہا آئی ایم کنفیوزڈ، آئی ڈونٹ نو what these people want۔ ٹھیک ہے، میں خود یہاں کا اس خطے کا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے 2-3 سال لگے یہاں کے لوگوں کو سمجھنے میں، ٹھیک ہے، تو نہیں ظاہر ہے کہ میں کمیٹڈ رہا ہوں نا، 24 گھنٹے اس چیز کے اوپر کام کرتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو what I'm trying to say is that can you please، صرف آپ کے لیے نہیں ہے، باقی بھی جو پولیٹیشینز ہیں یا جو اپنے آپ کو اسٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں، کہ be clear about what you want۔ Do you want to be part of a religious struggle؟ آپ کا احساس ہے ایک لارڈ ایوبری کا، he is not confused. He says he is confused. He said that he is not confused. He has the malified intentions. It's because he is prejudiced. Otherwise, latest development کا آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے۔ ابھی آپ کو پتا ہے جنرل اسمبلی کی 3rd کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ 3rd کمیٹی نے کیا ریکمینڈ کیا ہے؟ 3rd کمیٹی نے ریکمینڈ کیا ہے، جنرل اسمبلی کی 3rd کمیٹی نے ریکمینڈ کیا ہے کہ آرٹیکل 6 آف UN چارٹر کے تحت کشمیر سے متعلق ریزولیشنز کی امپلیمنٹیشن کے لیے پیش رفت ہونی چاہیے۔ لہذا آپ کا یہ احساس کہ ورلڈ از کنفیوزڈ از ناٹ کریکٹ۔ ورلڈ ہیز بیکم کلیئر، اور they think it is not a territorial dispute between India and Pakistan۔ اب انہوں نے فارملی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ 1.5 کروڑ انسانوں کی آزادی کا مسئلہ ہے، اور سیکیورٹی کونسل کی ریزولیشنز کو سیریس لینا چاہیے، اور ان پر عمل درآمد کے لیے اقوام متحدہ کو وہ تمام ذرائع استعمال کرنے چاہیے جو کسی بھی دوسرے ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے استعمال کیے تھے۔ سو آئی تھنک وی آر کمنگ آؤٹ آف دیٹ کنفیوژن اینڈ انشاءاللہ ویل کم آؤٹ۔ Okay, I hope so. ایک سوال ہے، آپ نے بات کی کشمیر کی بات کی، انڈیا ایک بڑی منڈی ہے، بگ مارکیٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں اکانومی سب سے بڑا ایشو ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کا رول رہا ہے عراق اور افغانستان میں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا وہ دنیا اپنے اکنامک بینیفٹس کو چھوڑ کے کیا 1.5 کروڑ کشمیر کی بات کریں گے؟ اتنی بڑا انڈیا ہے، بڑی منڈی ہے، اپنا بزنس بالکل نہیں کرے گی، لیکن آپ آج کل سن رہے ہیں کہ امریکہ افغانستان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ رہنے کا سوچ رہے ہیں، جانے کا؟ وہاں پہ بتائیں جانے کا سوچ رہے ہیں؟ نہیں ابھی تو ہے، چلے اس کا ہے جانے کا جو بھی ہے، رومرز ہیں جو بھی ہے، لیکن وہاں پہ بھی ایک نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خواہشات کے مطابق پوری نہیں ہوتی۔ بے شک منڈی کو انجوائے کرنا یہ خواہش ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا، میں نے بھی جنرل الیکشن بھی لڑا، اسمبلی بھی لڑا کہ نمبر 1 رہے، میری خواہش تو پوری نہیں ہوئی۔ تو سب کی سب خواہشات پوری نہیں ہوتی، گراؤنڈ ریئلٹیز کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ 1.5 کروڑ انسان ہیں جن کو 64 سال سے بھارت خریدنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، دبانے کی کوشش بھی کر رہا ہے، نہ دبا کے منوا سکا نہ دے کے منوا سکا، اور وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کیا مانگتے ہیں، تو نہیں خرید سکتے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو جبر کے ذریعے نہیں ملتی۔ سر امریکہ افغانستان سے جب واپس جا رہا ہے تو اسلامی بلاک کی جتنی بھی فرنٹ لائن اسٹیٹس ہیں اس